تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے فلم دی کیرلا سٹوری کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم قرار دیا ہے۔ جیک کنوینر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 5 مئی کو ریلیز ہونے والی فلم دی کیرلا سٹوری سے متعلق کہا ہے کہ یہ فلم مسلمانوں کے خلاف رچی جا رہی سازش کا حصہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کشمیر فائلز کے بعد اب دی کیرلا سٹوری فلم کے ذریعے مسلمانوں بالخصوص خواتین کے دہشت گرد تنظیم داعش میں شامل ہونے کا بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ فلم میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیرلا سے تقریباً 32,000 نوجوان جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں غائب ہو کر داعش میں شامل ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کیرلا پی وجین نے بھی خود فلم کے ٹریلر کی ریلیز کے بعد شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسے کیرلا کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ حکومت کیرلا ہی نہیں بلکہ وہاں کی اپوزیشن نے بھی فلم کی مذمت کی ہے، جبکہ بی جے پی کی جانب سے اس فلم کی تائید کی گئی ہے۔ فلم کا ٹریلر جاری ہونے پر سیکولر عوام اور جہدکاروں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ جیک کنوینر مشتاق ملک نے کہا ہے کہ ملک میں ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے جس کے ذریعے فلم بنانے، فائل اس کا نام رکھنے اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیرلا کی صورتحال فلم کے بالکل برعکس ہے، وہاں اس طرح کے کوئی واقعات پیش نہیں آئے ہیں۔ انڈین مسلم لیگ نے فلم میں کیے جانے والے دعوے کو ثابت کرنے پر 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ صدر تحریک مسلم شبان نے کہا ہے کہ فلم کی سٹوری سنگ پریوار کا پروپیگنڈا ہے۔ آسام اور کشمیر کے مسلمانوں کے بعد اب کیرلا کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والی اس فلم کے خلاف مقدمات درج کروانے کی تمام ریاستوں کے ذمہ داران سے خواہش کی ہے اور فلم کی نمائش کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ بہرحال اس فلم میں ایک سٹوری بنائی گئی۔ سٹوری کیا؟ سٹوری اس طرح سے کہ ہندو لڑکیوں کو مسلم لڑکیاں آہستہ سے کیسے ٹریپ میں لیتی ہیں، مسلم لڑکے عمدن ان کو چھیڑتے ہیں اور ان کا لباس پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر مسلم جو دوست لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی حجاب والی لڑکیوں کو کوئی نہیں ستاتا، تو حجاب تمہارا سب سے بڑا پروٹیکشن ہے، اور ان کو بہرحال اسلام میں لایا جاتا ہے، اور پھر اسلام قبول کروانے سے پہلے ان سے بڑی دوستی سمجھیے کہ کی جاتی ہے۔ مسلم لڑکے ان پہ جالے پھینکتے ہیں، اور وہ مسلم لڑکوں کا جو باس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ زنا کرو، ان کے ساتھ عیاشی کرو، اور پھر ان کے حمل کر دو، اور اس کے بعد ان کو مشن کے لیے بھیجاؤ، یعنی آئیسس کے لیے بھیجاؤ۔ یہ جو اسٹوری اس طرح کی بنائی گئی ہے، ایک لڑکی پر فلمایا بھی گیا تھے، 4-5 لڑکیوں پر یہ فلمایا گیا ہے۔ دراصل یہ سمجھیے کہ جو لو جہاد سے اس کو جوڑا گیا ہے کہ یہ لو جہاد ہے، اور یہ لو جہاد کی وجہ سے یہ اتنے ہزار لڑکیاں سمجھیے کہ اسلام قبول کر لی ہیں۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ لو جہاد ہے یا فلاں ہے، کسی بھی آپ ایک ایویڈنس بھی ملک کے کسی بھی خطیب کا، کسی بھی مسلم جماعت کا، مسلم اسکالر کا آپ نہیں بتا سکتے کہ ہندو لڑکیوں کو پٹاؤ، ہندو لڑکیوں کے ساتھ بستر گرم کرو، عیاشی کرو، زنا کرو، بہت بڑا جرم ہے زنا کرو، اور پھر اس کے بعد ان کا دھرم پریورتن کرو۔ ایک مثال بھی یہ لوگ سمجھیے کہ مسلمانوں کے تعلق سے نہیں دے سکتے، جبکہ اگر یوٹیوب چینلز پر چلے جائیں تو ہزاروں ایسے ویڈیوز ملیں گے جس میں کھلے عام تقاریر ہو رہی ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو پٹاؤ، مسلم لڑکیوں سے دوستی کرو، مسلم لڑکیوں سے شادی کرو، مسلم لڑکیوں سے زنا کرو، اور یہی سب سے بڑا سمجھیے کہ ان سے بدلہ لینے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کو سینکڑوں ویڈیو یا ہزاروں ویڈیو یوٹیوب پر مل جائیں گے، لیکن ایک مسلمان کا ویڈیو بھی یا ایک مسلمان کا ایویڈنس یا ایک مسلمان کی ریکارڈڈ کوئی ایسی بات یا تقریر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو سنگ پریوار کا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈے کو لا کر مسلمانوں پر
थोपने की कोशिश की जा रही है।